ہے اور جدائی لاتی ہے، لہذا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات اور ان کے قوانین سے، یعنی جو قرآن میں جو آیات آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے قانون کو لاگو کرو اور لوگوں کے اوپر اللہ کے قوانین چلاؤ، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر اللہ کا قانون نافذ کرو، لیکن وہ ان کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اللہ اس عذاب دینے پر غالب بھی ہیں، ذو انتقام، وہ ہر جرم کی پوری پوری سزا بھی دے سکتے ہیں۔ ذو انتقام کا معنی یہ ہے وہ ایسی ذات ہے جو انتقام لینے میں بالکل برحق ہے اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ انتقام لے سکے، لہذا عزیز، وہ اس سزا دینے میں غالب بھی ہیں، ذو انتقام، ہر جرم کی پوری پوری سزا دینے والا ہے۔ اور ان اللہ، اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی اتنے ساری بڑی دنیا کے اندر، اتنے عالم کے اندر اتنے سارے مجرم، کیسے پتا چلے گا کون کیا کیا جرم کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی شے اس پر پوشیدہ نہیں، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی السماء، آسمانوں کے اندر، اس کو سب کچھ کا ادراک ہے، سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کی نگہبانی کر رہے ہیں اور سب اس کو یاد ہے، سب اس کو ازبر ہے، سب کچھ اس کو ایسے سامنے ہے۔ اب کیسے مجرموں کا پتہ چلے گا؟ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، فی الارحام، بچہ دانیوں کے اندر۔ وہ اللہ ایسے اللہ ہیں جو ابتدائی جرثومہ حیات جو ہے، جو سب سے پہلے بچہ دانی کے اندر جو جرثومہ حیات، جو قطرہ ہوتا ہے، جو ایک جون کی شکل میں، کیڑے کے شکل میں ہوتی ہے، اللہ تعالی اس کے اندر انسان کی تصویر رکھ دیتا ہے۔ یصورکم، وہ شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، بچہ دانیوں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو بچہ دانیوں کے اندر انسان کو، انسان کی تصویر بناتے ہیں، اور پھر وہ لا الہ، نہیں ہے کوئی حقدار حکومت چلانے کا، قانون چلانے کا، بندگی کرنے کا، لا الہ، کوئی بندگی کا لائق نہیں، الا ہو، مگر صرف وہی ذات جو بچہ دانیوں کے اندر تصویر بناتا ہے، العزیز، وہ انتہائی طاقتور ہے، غالب ہے، وہ ایسے تصویر بنانے پر غالب ہے، الحکیم، اور تصویر سازی کے اندر وہ حکیم بھی ہے، اس کی ایسی حکمت ہے کہ ہر آدمی کی شکل دوسری آدمی کی شکل سے جدا ہے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے جدا بناتا ہے، اس لیے کہ جرم کی سزاؤں کے اندر لوگوں کی تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے، شناخت پریڈیں ہوا کرتی ہیں، ان کا پہچان کرایا جاتا ہے، ان پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہوں کو لوگوں کی شکلوں کی ضرورت ہے، ان کی تصویروں کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اتنے باحکمت ذات ہے کہ اس سلسلے کے لیے انسانوں میں ترقی کر کے تصویر کشی اور ٹیلی ویژن اور کیمروں کو ایجاد کروایا۔ یہ ساری اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ حکیم ذات ہے، وہ مجرموں کے پہچان کرانے کے لیے حکمت سے کام لیتا ہے، وہ انگوٹھوں کے اندر ساری دنیا کی پوریں ایک دوسرے سے الگ بناتا ہے، ایک آدمی کے انگوٹھے کا پورا اور اس کی نشان دنیا کے دوسرے کسی انگوٹھے کے نشان سے متحد اور یکساں نہیں ہوتا۔ یہ یصورکم فی الارحام، یہ اللہ کی تصویر کشی ہے، اور یہ تصویر کھینچنے کے جو ٹیلی ویژن ہیں
اور جو چیزیں نکالی گئی ہیں یہ ساری اس کی تائید اور اس کی تحقیق کے لیے ہیں کہ مجرموں کا شناخت دنیا میں بھی آسان ہو، آخرت میں بھی آسان ہو۔ تو ایسی عظیم ذات جو ایسی تصویر کشی کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ جو پہلے ہم نے پشتو کے درس میں سلیمان علیہ السلام کے بیان کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے لیے جو دیہاتی اور جو بڑے بڑے پہلوان تھے یا جنات کہو ان کو، جو وہ یعملون محاریب و تماثیلا، یہ تماثیل وہی تمثال ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم تماثیل کی عبادت کرتے ہو، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے یہی بنائی جاتی تھی۔ لہٰذا اس پر جتنی روایات آئی ہیں یہ قرآن کی روح کے خلاف نظر آ رہی ہیں۔ بت پرستی اپنی جگہ وہ حرام ہے، لیکن تصویر بنانا اس لیے کہ اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور ان تصویروں کی ضرورت ہے دنیا میں بھی مجرموں کی پہچان کے لیے، اور آخرت میں بھی ان چیزوں سے کام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو الگ الگ پیدا فرمایا، تو پروردگار عالم اس لیے قانون چلانے کا لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں۔ بس الف لام میم